وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تو لمبی عمر کی دعا کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، سبوں کے لیے نہیں کی، چند ایک صحابہ کے لیے کی، اور کچھ صحابہ کو معجزاتی طور پر بتایا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بہت دنوں تک جئیں گے۔ کچھ صحابہ کے لیے ایسے آپ نے کہا، سعد بن ابی وقاص کے لیے، ام خالد کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس دعا کو عام نہیں کیا اللہ کے رسول نے، ہر شخص کے بارے میں نہیں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لمبی عمر کی دعا کرنا اپنے آپ میں کوئی اچھی بات نہیں، ایسی دعا کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت میں، برکتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین لمبی عمر عطا فرمائے، تب جا کر کے بات بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ایک عظیم صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کی صلاحیت عطا کی ہے، سمجھ بوجھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے، اسے اس عقل کا، اس سمجھ بوجھ کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی ایک شکل، ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے باتیں ہوتی ہیں، اسے اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ طے کرے کہ کس بات کو کس بات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے، ہماری زندگی میں اہم کیا ہے اور اول کیا ہے، یہ سمجھ بوجھ ہی کا فائدہ ہے کہ جو ہے آدمی ترجیح دیتا ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک شخص دوسرے شخص کو دعا دیتا ہے، بہت ساری دعائیں عام طور پر جو دیتے ہیں، ایک دعا یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، ایسی دعاؤں کی اسلام میں کوئی خاص رتبہ نہیں ہے، ایسی دعاؤں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے کہ آدمی کسی کو یہ دعا کرے کہ تمہاری عمر لمبی ہو۔ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو، گھر کے بزرگ افراد اور گھر کے جو لوگ ہیں اپنے بزرگوں کے لیے بھی یہی دعا دیتے ہیں کہ آپ کی عمر اور لمبی ہو اور لمبی ہو۔ اس میں فی نفسی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی بھی ایک تاریخ رکھی ہے۔ ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا فنا ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا سے بہت پہلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، سورۃ الاعراف میں بالکل آغاز کا جو حصہ ہے سورۃ الاعراف کا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو، ان کی زوجہ حوا کو اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بسایا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے ابلیس کو، آدم کو، ان کی بیوی کو کہا کہ تم سب کے سب نیچے اترو اور اس زمین پر بسے رہو، اور تم کو اسی زمین میں بسنا ہے، اور کب تک بسنا ہے؟ ایک وقت تک کے لیے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ بہت لمبی عمر تھی، لیکن ہوا نا آپ کا انتقال۔ انسان کو کتنی بھی لمبی عمر مل جائے اس کا انتقال ہوگا ہی، یہ فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کی موت طے کر رکھی ہے. ایک لمحہ ایک پل وہ پہلے نہیں مرتا ہے بعد میں نہیں مرتا ہے, یہ طے شدہ بات ہے اور انسان کی تاریخ کا تجربہ بھی بتا رہا ہے. اور ہماری عمریں کتنی ہیں؟ ایک حدیث ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الزہد میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اپنی السنن کی کتاب الزہد میں لے کر آئے ہیں. اس حدیث کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے. ابو بکرہ ہیں, ابو بکر صدیق نہیں, ابو بکرہ, عبداللہ بن بسر, ابو ہریرہ, جابر بن عوام, جابر رضی اللہ عنہ, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ سب صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حدیث سندن صحیح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك, کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کرتے ہیں. یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جب انسان کی عمر طے ہے اور امت محمدیہ کی جو عمر ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے, لمبی عمر کی دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے, حاصل کیا ہے اس کا؟ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ لمبی عمر کی ہماری نجات, ہم ایمان کی حالت میں رہے, اللہ کی اطاعت میں رہے, صحت مند رہے, باعزت رہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے. انسان کو لمبی عمر مل جائے, صحت نصیب نہ ہو, کپڑوں کی طرح اس کی شخصیت بھی داغدار ہو جائے, اس کی عزت پر دھبا لگ جائے اور اسے موت نہ آئے, کتنا بڑا عذاب ہے. لمبی عمر فی نفسی اچھی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے, ایمان مانگنا چاہیے. ہم ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء ہیں, امراء ہیں, بادشاہ ہیں, صلحاء ہیں, 40 سے 50 کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا. اگر ان کی عمر نہ معلوم ہوتی, ان کے کارناموں کی وجہ سے, ان کی کتابوں کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے ہمیں لگتا کہ وہ 80 سال کے. تو عمر کا لمبی ہونا فی نفسی کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو, کچھ صحابہ کو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا فرمائے ہیں. کچھ صحابہ کے لیے وہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے. آپ نے ابوبکر صدیق کے لیے وہ دعا نہیں فرمائی, عمر بن خطاب کے لیے نہیں کی, لیکن کچھ صحابہ کے لیے آپ نے معجزاتی طور پر بیان فرمایا کہ یہ بہت لمبی عمر جئیں گے. ام خالد رضی اللہ عنہ صحابیات میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والی صحابی ام خالد رضی اللہ عنہ, بہت لمبی عمر. میں ابھی وہ واقعہ نہیں بتا سکتا آپ کو وقت کی قلت کی وجہ سے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الدعوات میں ایک باب ہی قائم کیا ہے, ایک عنوان. اس میں کیا لکھا امام بخاری نے رحمہ اللہ؟ کہا کہ باب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ بطول العمر وبکثرت المال, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو ان کی لمبی عمر اور ان کے حق میں کثرت مال کی دعا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ گھر گئے, رشتہ داری تھی ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کچھ کھانے کی چیزیں پیش کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی, ان کے لیے دعائیں کرتے رہے, ام سلیم کے لیے, ان کے شوہر کے لیے, ان کے بچوں کے لیے. لیکن ام سلیم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرا ایک عزیز ہے, میرے نزدیک بہت خاص ہے, یہ میرا خاص الخاص ہے, اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے. کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ انس, ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ ان کے مال میں, ان کے اولاد میں کثرت عطا فرما. اور ایسے نہیں دعا فرمائی, کہا کہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, جو بھی دے اللہ ان کو, عمر لمبی ہو,
ہو، مال زیادہ ہو، جو بھی دے اللہ برکت کے ساتھ دے. ایسی دعا کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الادب المفرد میں بھی لے کر آئے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس میں ایک لفظ زائد ہے. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم اکثر مالہ واکثر اولادہ واطل عمرہ، اور کہا کہ واغفر لہ، اللہ تو ان کی عمر بھی لمبی فرما، لمبی عمر عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب الطب، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے جن کا نام تھا امینا، امیمہ نہیں امینا یہ نام تھا ان کا. انہوں نے کہا اپنے والد سے متعلق کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میری جو کھیتیاں ہیں سال میں 2 مرتبہ اس میں فصل ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی آپ کو. اور آپ کی اولاد کتنی تھی میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں بہت وثوق کے ساتھ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے 100 سے زائد بچوں کو میں نے دفن کیا ہے. اتنی اولاد اللہ نے آپ کو عطا کی، حیران کن بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا کی. آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے پیدا ہونے والے بچے، میرے پوتے، میری پوتیاں، نواسے نواسیاں اور بھی بہت سارے معاشرے کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی بھی وفات ہوتی جا رہی ہے. سب کو دیکھ کر کے مجھے شرم آ رہی ہے. کہا کہ فاستحییت، ان سب کو دیکھ کر کے مجھے شرم بھی آ رہی ہے. اتنی لمبی عمر بھی آپ کو، تلامذہ بھی بہت زیادہ آپ کی، آپ کے پاس پڑھنے والے بھی بہت زیادہ، آپ کے موالی بھی بہت، ایک سے بڑھ کر ایک صاحب علم آپ کے تلامذہ ہیں انس بن مالک کے رضی اللہ عنہ. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو جو میرے لیے دعائیں کی سب میری زندگی میں نصیب ہو گئی. بس ایک چیز کی میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے رسول نے آخر میں میرے لیے کہا تھا کہ واغفر لہ وارجو المغفرہ. اب میں اللہ کی مغفرت کی جو ہے امید لگائے رکھا. تو لمبی عمر کی دعا کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. سبوں کے لیے نہیں کی، چند ایک صحابہ کے لیے کی اور کچھ صحابہ کو معجزاتی طور پر بتایا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بہت دنوں تک جئیں گے. کچھ صحابہ کے لیے ایسے آپ نے کہا، سعد بن ابی وقاص کے لیے، ام خالد کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس دعا کو عام نہیں کیا اللہ کے رسول نے، ہر شخص کے بارے میں نہیں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لمبی عمر کی دعا کرنا اپنے آپ میں کوئی اچھی بات نہیں. ایسی دعا کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت میں، برکتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ. اللہ رب العالمین لمبی عمر عطا فرمائے، تب جا کر کے بات بنتی ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب القدر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے دعا کی اللہ کے رسول کے سامنے. کہا کہ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سفیان اخی معاویہ. کہا کہ اے اللہ گویا کہ مجھے لمبی عمر عطا فرما کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر مستفید ہوتی رہوں. ایسا نہ ہو کہ ان سے پہلے میری وفات ہو جائے، میرے والد کے ساتھ میں زندگی نکالوں، میرے بھائی کے ساتھ رہوں، میں ان کی عمر جیسے بڑھے گی ویسے میں بھی مستفید ہوتی رہوں. دیکھنے میں کتنی اچھی دعا ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے سامنے دعا کی جا رہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے حوصلہ افزائی نہیں کی ان کی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انکی سألت اللہ بآجال مغروبہ وایام معدودہ وارزاق مقسومہ. کہا کہ تم نے اللہ سے ایسی دعا مانگی ہے جو کہ طے شدہ ہے. کون سا انسان دنیا میں کب آئے گا، کب جائے گا، کتنے دن رہے گا اس دنیا میں، کتنے لقمے کھائے گا، سب طے شدہ ہے. وہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو تمہارے کہنے سے 2 دن بڑھ جائیں گے کیا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب طے شدہ ہے. ایسی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صلاح دیتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت سألت اللہ، اگر اللہ سے تم یہ مانگے ہوتے ان یعیذک من عذاب القبر فی النار وعذاب فی القبر، کہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے، آپ کو جہنم سے بچا لے، اللہ سے یہ دعا کرو۔ کہا کہ لکان خیرا و افضل، اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ دعا کرنا چاہیے، یہ دعا کیجئے تو تمہارے کام کی۔ اللہ تعالیٰ جب تک ابو سفیان کو زندہ رکھے تم کو بھی زندہ رکھے، معاویہ کو جب تک زندہ رکھے تم کو بھی زندہ رکھے، جب تک مجھے زندہ رکھے تم کو بھی زندہ رکھے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ رضی اللہ عنہ اجمعین، ایسے کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری کے آغاز میں ہوا، ماہ ربیع الاول میں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 32 ہجری کو۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 42 ہجری کو۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا انتقال کب ہوا؟ 60 ہجری کو۔ اندازہ لگائیے ہر ایک کی موت الگ الگ ہوئی۔ اس دعا کا حاصل کیا بتائیے؟ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ 10 سال پہلے والد کا انتقال ہوا ام حبیبہ سے، 30 سال پہلے اپنے شوہر کا انتقال ہوا، اور ان کی وفات کے تقریباً 18 سال بعد اپنے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن نجات یہ سب سے اہم ہے۔ یہی کہا اللہ کے رسول نے آپ کو علیہ السلام۔ انسان کی عمر لمبی ہو جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اپنے آپ میں۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھیے آپ، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن کی ابواب الزہد میں لے کر آئے ہیں، اور حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ آپ علیہ السلام کہ ایک صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کی نیکیاں بھی برابر اسی کے ساتھ چلتے رہیں، اس کا عمل بھی اچھا ہو، وہ نیک ہو، صالح ہو، اور اسے لمبی عمر بھی ملے۔ کہا کہ سب سے اچھا انسان ہے، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور فوراً سوال کیا ای الناس خیر، اور سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ کہا کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمر کا فی نفسی لمبی ہونا بہت اچھی بات ہوتی، تو اللہ کے رسول اس طرح کی دعائیں ہمیں ضرور سکھاتے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حیران کن واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ، اور واقعہ کو میں مفصل تو نہیں بیان کر سکتا، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الاذان میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو بہت ہی طویل ہے۔ اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ درج ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہم جانتے ہیں کہ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، بلکہ 7واں نمبر ہے ان کا جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الطب کی، وہ کہتے ہیں انا السابع سبعہ، 7 افراد تھے مسلمان اور میں 7واں تھا، 7واں نمبر میرا، سابقین اولین میں سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب عراق فتح ہوا، اور عراق بھی انہی کے ہاتھوں فتح ہوا، سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں، تو انہی کو وہاں کا گورنر بنائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے۔ ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، دیگر صحابہ کی شکایت کی، سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا، ان کی بھی شکایت کی۔ جب یہ شکایتیں عمر بن خطاب تک پہنچی تو آپ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا وہاں سے، کوفہ سے بلا کر کے کہا کہ ان کی کنیت تھی ابو اسحاق، کہا کہ اے ابو اسحاق، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں سب جھوٹ ہے، لیکن میں ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے؟ آپ نے اپنی صفائی میں جو کہنا تھا کہہ دیا آپ نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو پھر دوبارہ کوفہ بھیجا، اور جا کر کے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں واقعتاً عیب ہے ان کے دین میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں؟ اور یہ گئے کوفہ کو، ہر مسجد کے ہر مسجد، اور لوگوں سے پوچھتے سعد بن ابی وقاص کا نام لے کر کے رضی اللہ عنہ کہ ان کے بارے میں جو شکایتیں کی جا رہی ہیں صحیح ہیں، سب خاموش رہتے،
اور سب تعریف کرتے، اچھے الفاظ استعمال کرتے. ایک مسجد گئے، اس مسجد کا نام تھا بنو عبس، مسجد بنو عبس. جب اس مسجد میں گئے وہاں پر بھی یہی سوال ہوا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، اس کی کنیت تھی ابو سعد، ابو سعدہ کنیت تھی اس کی. وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے منہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، ان کے دین پر، ان کے اخلاق پر، ان کی نمازوں پر، ان کے کردار پر، ان کے حسن معاملہ پر، ہر طرح سے عیب لگا، اتہام باندھا اس نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ پہنچا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء وسمعۃ، بس لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے کہ اس کے بھی چرچے ہوں، دیکھو کتنا جری انسان ہے، کتنی ہمت والا ہے، کتنا نڈر ہے یہ، بس مشہور ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 بد دعائیں کی. کہا کہ فاطل عمرہ، اے اللہ یہ بد دعا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے. واطل فقرہ، اور جب تک با حیات رہے لمبی عمر رہے، اور اس کا جیب ہمیشہ خالی رہے، کنگال رہے، یہ فقیر کا فقیر بن کر کے رہے، اور لمبی بھی عمر رہے اس کی. وعرضہ بالفتن، اور اس کے اخلاقیات بھی اچھے نہ ہوں، اس کی عزت بھی نہ ہو، معاشرے میں سب سے ذلیل انسان ہو، اور فقیر بھی ہو، ایک ایک روپے کے لیے ترستا ہو، اور اس کو موت بھی جلدی نہ آئے، لمبی عمر ہو اس کی. کہا کہ فاطل عمرہ، کیسی بد دعا کیا آپ نے، سبحان اللہ. تو عمر کا لمبی ہونا اپنے آپ پہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیا ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں کتنے ایسے افراد کو جو 40 سے 50 کے درمیان وفات پاتے ہیں، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کتنی بہترین زندگی، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں، ان کے ذکر و اذکار، ان کے معاملات. اصل چیز ہے نجات. اللہ سے نجات مانگنا چاہیے، نجات کی دعا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے اللہ کی برکتوں کی دعائیں دیتے ہیں، نجات کی دعائیں دیتے ہیں، کامیابی کی دعائیں دیتے ہیں، حسن خاتمہ کی دعائیں دیتے ہیں. تمہاری عمر لمبی ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہتے کیا ہے اس سلسلے میں ہم لوگ؟ یہ دنیا داری ایک طرح کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے چند ایک صحابہ کو دعا دی. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی کی لمبی عمر کی دعا کرنا اپنے آپ میں مکمل طور پر غلط ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اولا افضل یہ ہے کہ مقید دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، ایمان کی حالت میں، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ. اگر اس قید کے ساتھ دعا دیں گے تو پھر ایک بات بنتی ہے، فی نفسی لمبی عمر کی دعا دینا انہیں سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس میں کوئی خاص حسن نہیں ہے، اس میں بہتری نہیں ہے. انسان کے آج اس کی کم عمری میں 30 سال میں 35 سال میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اتنے عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کے موافق فیصلہ کیا. اتنا علم، اتنی حکمتیں، اتنا بڑا رتبہ، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مطلب 90 سال کی عمر میں انتقال کرے، 100 سال کی عمر میں انتقال کرے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انتقال ہو تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اس کی نجات ہو جائے. تو ہماری زندگی میں ترجیحات یہ ہونی چاہیے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، ہماری سواریوں میں، سفر میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری نکاح میں، ہمارے دیگر امور میں ترجیحات ہوتی نہیں ہوتی ہیں. عمدگی کو ہم پسند کرتے نہیں کرتے ہیں، بہتری کو ہماری ترجیحات میں حصہ ہے کہ نہیں ہے. تو پھر یہ جو لمبی عمر کی جو دعا ہوتی ہے اس سلسلے میں بھی یہی بات، ترجیحات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نجات اصل ہے، لمبی عمر فی نفسی اصل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک رکھے اللہ کے دین پر قائم رکھے، اللہ کی اطاعت میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادتوں میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.